السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فزیکل ایجوکیشن کا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ ہے کھیلوں کی افادیت۔ کھیل کی تعریف: ایسی مثبت تعمیری اور خوشکن سرگرمیاں جو افراد مسرت، تعاون، یکجہتی، فٹنس اور ذہنی اور جسمانی ارتقاء کی خاطر اختیار کریں کھیل کہلاتی ہیں۔ بنی نوع انسان پر وجد، جادو، جذبہ، ولولہ، امنگ، تڑپ اور خوشی و مسرت کے جذبات طاری کرنے والی باضابطہ جسمانی سرگرمیاں کھیل کہلاتی ہیں۔ نوجوانوں کے درمیان کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ہاکی، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، کبڈی، ریسلنگ، رسا کشی اور ایتھلیٹکس وغیرہ کے مقابلے کھیل کہلاتے ہیں۔ اطمینان، سکون، احساس برتری، اعتماد، صبر و استقلال، فاضل قوت کے اخراج، متوازن نشوونما، ذہانت، طاقت، شجاعت، عدالت، فراست، تدبر، ادارک، ارتقائے شخصیت اور بقائے زندگی کے لیے اختیار کی جانے والی جسمانی سرگرمیاں کھیل کہلاتی ہیں۔ ایسی مثبت روایتی، وراثتی اور علاقائی جسمانی سرگرمیاں جو ناظرین میں گدگدی، بے خودی، منزل کو پا لینے کا جذبہ اور قوت اعتماد جیسی صفات پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہ رکھتی ہوں کھیل کہلاتی ہیں۔ ایسی ولولہ انگیز جسمانی کھیلیں جو خیالات میں مثبت ہلچل، تعمیری سوچ میں انقلاب، اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنانے کی تڑپ، منزل کو پا لینے کی جستجو، تمنا اور کردار میں دلکش تبدیلیاں پیدا کریں کھیل کہلاتی ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت اور افادیت: یہاں پر کھیلوں کی اہمیت افادیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف ماہرین تعلیم، جسمانی اور فلاسفرز کے نظریات زیر قلم لانا ضروری ہے جو کھیلوں کی اہمیت کی منظر کشی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ حدیث حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تحقیق تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی جسم کی مناسب دیکھ بھال سے ہی جسم کے حقوق پورے ہو سکتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم دو قسم کا ہے، دین کا علم اور بدن کا علم۔ جناب قائد اعظم کی نظر میں صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ جنم دینے کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ عظیم فلاسفر افلاطون کے نزدیک کھیل زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ عظیم فلاسفر روسو کے نزدیک کھیل بچوں میں ذہانت اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔ مسٹر گراس کے نزدیک کھیل انسان کی جبلی ضروریات کی تسکین کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں کرتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی پیدا کی ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر سارے فن سیکھ لیتا ہے، جن میں اس کھیل کی مہارت کا فن ہے۔ مسٹر گٹسم کے نزدیک ہم خوشی، مسرت، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلتے ہیں۔ مسٹر شلر اینڈ اسپنسر کے نزدیک انسان اپنی فاضل قوت کے اخراج کے لیے کھیل کھیلتا ہے۔ مسٹر شٹینلے ہال کے نزدیک کھیل کے ذریعے انسان اپنے آباء و اجداد کی کھیل کی سرگرمیوں کو دہراتے ہیں۔ مسٹر ایپل ٹین کے نزدیک کھیل بچے کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی متوازن نشوونما کے لیے تریاق ہے۔ علم عمرانیات کے جدید نظریات کی روشنی میں کھیل سماجی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیل کی اہمیت و افادیت: اظہار شخصیت کے لحاظ سے اہمیت و افادیت: انسانی نفسیات کا شدید تقاضا ہے کہ وہ زمانے میں ہیرو بننے کی خواہش کا متقاضی ہے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کھیلوں کا سہارا لیتا ہے۔ مثلاً ریسلنگ کے میدان میں ستم زماں گاما پہلوان، کرکٹ کے میدان میں عمران خان اور اسکواش کے میدان میں جہانگیر خان۔ اس طرح وہ اپنی شخصیت کو کھیلوں کے ذریعے جاذب نظر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی اس کی اہمیت ہے۔ جذبات کے اظہار کے لحاظ سے اہمیت و افادیت: ذہنی اور جسمانی قوتیں بڑی ضدی ہوتی ہیں، وہ اپنی طاقت کے اظہار کے مواقع ڈھونڈتی ہیں۔ یہاں پر ایک ماہر تعلیم میں جسمانی کا فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو ان کی نفسیات کے مطابق کھیلوں کے مواقع مہیا کریں تاکہ وہ اپنی قوت و توانائی کو تعمیری انداز میں صرف کر سکیں۔ اگر انہیں مجوزہ کھیلوں کے مواقع فراہم نہ کیے جائیں تو نوجوانوں میں چھپی ہوئی غیر معمولی طاقت و توانائی اپنا راستہ خود تلاش کر کے دہشت پھیلا دے گی۔ لہٰذا اس لحاظ سے کھیلوں کی اہمیت و افادیت اپنا وقار منواتی ہوئی نظر آتی ہے۔ معاشرتی احساس
کو اجاگر کرنے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. کھیلیں امن، بھائی چارے، صلح و آشتی، صبر، تحمل، بردباری، مقاصد سے محبت اور دوسروں کے جذبات کا خیال اور محنت کی عظمت کا احساس اجاگر کرتی ہے. کیونکہ مخصوص قوانین کے تحت جب وہ نظم و ضبط کے ساتھ گراؤنڈ میں بھرپور انداز سے جلوہ گر ہوتا ہے تو کھلاڑیوں میں معاشرتی اقتدار کی پاسداری اور پابندی کا احساس ہلچل مچا دیتا ہے. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. جسمانی نشوونما کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. انگریزی قول ہے The Battle of Waterloo was won in the playground of Eton. اس قول کی روشنی میں واٹرلو کی جنگ ایٹن کے میدانوں میں جیتی گئی، یعنی ایٹن کے کھیلوں کے گراؤنڈز نے جسمانی لحاظ سے ایسے مضبوط، توانا، تندرست اور چوکس نوجوان اپنی افواج کو مہیا کیے جو میدان جنگ میں فتح کی علامت بن گئے. اس لیے ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کھیلوں کے میدان طلباء و طالبات میں نئی زندگی پھونک دیتے ہیں، جس سے ان میں جذبہ حب الوطنی، امنگ، تڑپ، درد، فکر اور ولولہ انگیزی جنم لیتی ہے. اور جب بھی ملکی سرحدوں کو دفاع کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کھیلوں کے میدان میں جنم لینے والے کھلاڑی سیسا پلائی دیوار کی طرح ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. ذہنی نشوونما کے لحاظ سے کھیلوں کی اہمیت و افادیت. کھیلوں کے مقابلوں کے دوران کھلاڑی اپنے ذہن، ذہانت، شعور اور تحت الشعور کو بروئے کار لاتے ہوئے مخالف ٹیم کے خلاف بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے فتح کا پیچھا کرتے ہیں، جس سے ان کی ذہنی سوچ میں ارتقاء جنم لیتا ہے. اس طرح کھیلیں نوجوانوں کی ذہنی نشوونما کا سبب بنتی ہیں، اور یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. اخلاق و کردار کی تعمیر کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. اگر فرصت کے لمحات میں نوجوان نسل کو ان کی پسند اور نفسیات کے مطابق کھیلوں کے مواقع مہیا نہ کیے جائیں تو اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں نوجوان نسل بے راہ روی، کج روی، دہشت گردی اور منشیات کے استعمال کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے فرصت کے لمحات کو باکمال اور لازوال بنانے کے لیے بچوں اور نوجوانوں کو دلچسپ کھیلوں کے مواقع مہیا کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. اخلاق و کردار کی تعمیر کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. کھیلوں کے قوانین کھلاڑیوں اور طلباء میں قانون کی پاسداری، قوت برداشت، عزم و حوصلہ، بردباری، بصیرت، فراست، تدبر، ادارک، قائدانہ صلاحیتیں، نظم و ضبط، بھائی چارہ، خود اعتمادی، خود انحصاری، ذہانت، شعور اور جذبات پر کنٹرول جیسی خوبیوں کو جنم دیتے ہیں. یہ خوبیاں اخلاق و کردار کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہیں. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. انفرادی خوبیوں کے اجاگر کرنے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. کھیلیں طلباء کی چھپی ہوئی خوبیوں اور صلاحیتوں کو ڈھونڈ نکالنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ایک ماہر تعلیم جسمانی جب طلباء کو مختلف جسمانی سرگرمیوں سے گزارتا ہے تو اس کی عمیق اور عقابی نظریں زیر تربیت طلباء کی پوشیدہ خوبیوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتی ہیں. چنانچہ پھر وہ طلباء کو ان خوبیوں اور صلاحیتوں کے مطابق تربیت دے کر انہیں نابغہ روزگار بنا دیا ہے. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. سماجی شعور پیدا کرنے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. کھلاڑیوں کو اندرون ملک مختلف کھلاڑیوں سے کھیلنے کے مواقع میسر آتے ہیں، جس سے اجنبی کھلاڑیوں سے ان کے تعلقات اور رابطے فروغ پاتے ہیں. اس طرح کھلاڑیوں میں سماجی شعور اور تعلقات تقویت پاتے ہیں. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. قیادت کی خوبی پروان چڑھانے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. قائد اور قیادت جیسی خوبیوں کی تمنا انسان کی اولین تمنا اور خواہش رہی ہے. کھیلیں یہ خوبیاں فراہم کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی. دوران مقابلہ بحیثیت کپتان ٹیم کی قیادت ان خوبیوں کے ارتقاء کا موجب بنتی ہیں. یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے. قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت. کھیلیں نوجوانوں میں کوٹ کوٹ کر ایسا جذبہ بیدار کر دیتی ہیں کہ جب کبھی بھی ہم وطنوں کو ان کے خون اور خدمات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے من، دھن اور تن کو وطن عزیز کے اوپر نثار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر
اگر کسی دم توڑتے ہوئے مریض کو خون کی ضرورت ہے تو کھلاڑی ہسپتالوں میں جمع ہو کر اپنے بیش قیمت خون کے قطرے مریض کی شریانوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے۔ نفسیاتی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لحاظ سے اہمیت۔ مالی پریشانیوں، مہنگائی، دہشت گردی، ڈکیتی، مذہب اور دین سے دوری، غربت و افلاس، احساس کمتری، احساس محرومی اور کثرت اولاد جیسی مجبوریوں نے نفسیاتی الجھنوں کو جنم دیا ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل دلکش اور حسین و جمیل جسمانی سرگرمیوں میں پوشیدہ ہے۔ خوبصورت پسندیدہ جسمانی سرگرمیاں اختیار کرنے سے انسان کو عرصے کے لیے پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک دفعہ پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے۔ قامتی نقائص دور کرنے کے لحاظ سے اہمیت۔ کائنات کے ماہرین تعلیم جسمانی اس مسئلے پر متفق ہیں کہ کھیلیں جسم کے تمام تر قامتی نقائص کا واحد حل ہے۔ مثلاً ناہموار کندھوں اور گول کمر کے قامتی نقائص کے لیے تیراکی، خالی کمر کے قامتی نقص کے لیے سٹ اپس کی جسمانی سرگرمیاں، گھٹنوں کے ٹکرانے ناک نیز کے لیے گھڑ سواری اور پاؤں میں محراب پیدا کرنے کے لیے پنجوں پر چلنے اور دوڑنے کی جسمانی سرگرمیاں متذکرہ قامتی نقائص کو دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہی کھیلوں کی اہمیت و افادیت ہے۔ بہرا روی کے ازالے کے لحاظ سے اہمیت و افادیت۔ فرصت کے لمحات میں اگر نوجوان نسل کو جسمانی سرگرمیوں میں مصروف نہ کیا جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ متذکرہ نسل سماجی برائیوں کی رسیا بن جاتی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ نوجوان نسل برائیوں کی گہرائیوں کا شکار ہو جائے اور بہرا روی اپنا لے، یہاں پر عقل تقاضا کرتی ہے کہ انہیں دلچسپ، دلکش اور دل پذیر جسمانی سرگرمیوں میں غرق کر کے برائیوں سے بچا لیا جائے۔ اسے کھیلوں کی اہمیت و افادیت کا نام دیتے ہیں۔ اعصاب و عضلات میں تعاون کے لحاظ سے اہمیت۔ کھیلیں افراد کے نظام اعصاب اور نظام عضلات میں اتنا قریبی تعاون پیدا کر دیتی ہیں جس کی بنا پر ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہر کام میں درستگی، قرینہ، سلیقہ، رعنائی، دلکشی اور خوبصورتی جنم لے لیتی ہے۔ اسپورٹس مین اور اسپورٹ مین شپ کی تعریف۔ اسپورٹ مین کی تعریف۔ کائنات کی کسی بھی مثبت نتائج کی حامل کھیل میں حصہ لینے والے فرد کو اسپورٹس مین کہا جاتا ہے۔ لغت کی روشنی میں کھلاڑی ایسے فرد کا نام ہے جو کھیل کے قوانین کی روشنی میں کھیل کھیلے، ناپسندیدہ کھیل سے اجتناب کرے، بھرپور کھیل کا مظاہرہ کرے، فتح و شکست کا فیصلہ رب الجلال پر چھوڑ دے، اچھے سلوک، بلند کردار، جذبہ حب الوطنی، جمہوری روایات، پابندی قانون، قوت برداشت، خود اعتمادی، صبر و استقلال اور نظم و ضبط جیسی خوبیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ایسی خوبیوں سے آراستہ و مزین شخص کو اسپورٹس مین کہا جاتا ہے۔ اسپورٹس مین شپ کی تعریف۔ پروفیسر ایس ایم شفیق کی نظر میں اسپورٹس مین شپ ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے۔ پروفیسر منور ظہیر قریشی کی رائے میں اسپورٹس مین شپ ایک ایسی خوبی ہے جو دوران کھیل قانون کی پاسداری، فتح کی صورت میں غرور سے اجتناب اور شکست کی شکل میں صبر و تحمل کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ راکم الحروف کے نزدیک اسپورٹس مین شپ ایسے مثبت عمل کا نام ہے جو کھلاڑی دوران کھیل پیش کرتا ہے جسے مدتوں یاد رکھا جاتا ہے۔ مثلاً پاکستان اور بھارت کی ایک کرکٹ سیریز عمران خان اور گواسکر کی قیادت میں لاہور میں کھیلی جا رہی تھی۔ بھارت کی طرف سے سری کانت اننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے۔ سری کانت پاکستانی باؤلر کی ایک تیز بال پر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔ سری کانت امپائر کے اس فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے پویلین کی طرف دھیرے دھیرے بوجھل قدموں کے ساتھ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اسی اوسط میں عمران خان اسے دوبارہ بیٹنگ کی دعوت دے دیتا ہے۔ سری کانت کریز پر دوبارہ آ کر گیند کھیلنے کے لیے چوکس ہو جاتا ہے۔ جو ہی سری کانت جو کر کریز پر اگلی تیز بال کو بھرپور ہٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عمران خان کا سری کانت کو دوبارہ بیٹنگ کے لیے بلانا اسپورٹس مین شپ کی نادر مثال ہے۔